السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جو سبق ہم سیکھنے جا رہے ہیں یہ ہے آپ کی 8ویں جماعت کی اردو کتاب کا سبق۔ اس کا عنوان ہے آزمائش شرط ہے۔ تو پہلے ایک نظر اس کے الفاظ اور معنی پر۔ فرہنگ تو لفظ جو ادھر دیے گئے ہیں تو اور ان کے معنی۔ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے اقلوتے۔ اقلوتے کے معنی ہے اکیلے۔ تو اس کے بعد آزمائش۔ آزمائش کے معنی ہے پرکھنا یا آزمانا۔ تو اس کے بعد ہے تہیہ۔ تہیہ کے معنی ہے ارادہ۔ تو اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے سری پائے۔ سری پائے کے معنی ہے سر اور پاؤں۔ تو اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے رات ڈھلنا۔ رات ڈھلنا کے معنی ہے رات کا گزرنا۔ تو اس کے بعد ناچاکی۔ ناچاکی کے معنی ہے ناراضگی۔ تو اس کے بعد کا لفظ ہے واردات۔ واردات کے معنی ہے حادثہ یا واقعہ۔ تو اس کے بعد ہے منادی۔ منادی کے معنی ہے پکارنے والا یا اعلان کرنے والا۔ تو اس کے بعد ہے اذیت۔ اذیت کے معنی ہے تکلیف یا ضرر۔ تو اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے اشتہاری ملزم۔ اشتہاری ملزم کے معنی ہیں وہ ملزم جس کے پکڑنے کے لیے اشتہار دیا گیا ہو۔ تو اس کے بعد کا لفظ جو ہے وہ ہے پھول نہ سمانا۔ پھول نہ سمانا کے معنی ہیں بہت خوش ہونا۔ تو اس کے بعد جو آخری لفظ ہے، نہیں ابھی 2-4 اور لفظ ہیں۔ تو اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے تفتیشی عملہ۔ تفتیشی عملہ کے معنی ہیں جانچ کرنے والا عملہ یا چھان بین کرنے والا عملہ۔ تو اس کے بعد ہے اقبال جرم۔ اقبال جرم کے معنی ہیں جرم تسلیم کرنا۔ تو اس کے بعد کا لفظ جو ہے وہ ہے آلات۔ آلات کے معنی ہیں آلہ کی جمع۔ تو اس کے بعد دل برداشتہ۔ دل برداشتہ کے معنی ہیں غمگین یا آزردہ۔ تو اس کے بعد جو آخری لفظ ہے ادھر دیا گیا ہے وہ ہے ڈھونگ رچانا۔ ڈھونگ رچانا کے معنی ہیں فریب کا جال پھیلانا۔ تو یہ تھے لفظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو امید ہے کہ آپ اپنی کاپی پر ان کو نوٹ کریے گا اور ساتھ ساتھ یاد بھی کیجیے گا۔ تو اس کے بعد سیدھے آتے ہیں اقتباس پر۔ آزمائش شرط ہے۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ تو یہ جو ڈاٹ دیے گئے ہیں اس کے معنی ہیں کہ یہ ادھر لکھے جاتے ہیں جدھر کوئی امید ہو یا کوئی خاص بات ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوست کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بھابھی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے سری پائے خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحتوں کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں سری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈھل چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدال لے کر چپ چاپ آنگن میں ایک گڑھا کھودنے لگا۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کو انتقاماً اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔
बीवी चुपचाप गड्ढा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। इस काम से फारिग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद न आ सकी। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया तो उसका दोस्त, जो सरकारी जासूस था, उनके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं और उसकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी हो गई होगी, लेकिन ये बात उसे खिलाफ मामूल महसूस हुई और उसने पूछ ही लिया कि भाभी, सच सच बताएं कि क्या बात है। तो बच्चों, आज इतना ही। तो अब मैं आपको इस इक़्तिबास का माने बताता हूँ। एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की कि बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त ज़रूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। टाटियो बच्चों, यह बुजुर्ग शख्स आसान तो येल अमिस मरनस करीब वातान छु तो अमिस आसान पन अकुई लड़का तो अमिस लड़कस नसीहत करान कि गोब्रिया, आजमाव न बगैर जन बन जन कहीं पन दोस्त तो बे हसा करजक पन यम जन अजीज आसने, टूट आसने या रिश्तेदार आसने, तिम ते हसा परखजक कुन नत कुन सात या आजमजक कुन नत कुन सात, ताकि ऐसा गि आयंद खतर तजुर्बह हासिल। तो कह दह पत गुजरिया ये बुजुर्ग गुजरियाव तो और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त को की आजमाइश का तहिया कर लिया। तो अम लड़कन हसा कर कम, अम दोप वसा आ मे मौक तो बह आजमावन पन खानदानी, बे आजमावन बह पनुन दोस्त। अम कोर तहिया गो फैसलो कोर। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था। अम सुंद जो दोस्त यह सठा चालाक और मुकामी हाकिमों के लिए मुखबिरी जासूसी का काम करता था। यह मुकामी हाकिमन खतर मुखबिरी करान, जासूसी करान तो इन शिश खबर वना। कह त वाक़ा गि, कह त हादसा गि गामस मज या बस्ती मज या अंद पक गामन मज, तो यह अमिच खबर सरकारी हाकिमन तान वातनावान। वो इस नौजवान के घर में आया जाया करता था। तो यह जन अमिस दोस्त यह हसा अम सुंद घर त और इसकी बीवी को भाभी कहकर पुकारता था। यह गोब्रे अम सज खानदानी क्या वना, भाभी। एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला गया। अक दो हसा गो यह लड़का तो यम जन मोल सज नसीहत यह आजमावन यसान तो यह हसा गो अक दो कम तान काम खतर या कुन काम खतर गो यह शहर और वापसी पर कसाई की दुकान से सीधी पाए खरीद कर लाया। तो वापसी पे हसा अम कसाई सिंद दुकान, कसाई सुंद दुकान गो युस माज कना दुकान वोल। तो माज दुकान पे हसा अम पाच कल हेर कट सन्स। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए यह एक अच्छा तरीका है। अम हसा सोच कि मल सन्द नसीहत यह पूरा करने खतर तो यह परखने खतर तो यह आजमावन खतर हसा बेहतरीन तरीक असल तरीक। चनाच एक थैले में सीधी पाए लेकर जब वो गाँव वापस पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी। तो पाच कल हेर अमिस यह अकिस ठेलस मज तो युथु यह गामस मज वोत ओतान हसा शाम लोगमुत वातने। खासी रात ढल चुकी थी गो मतलब शाम हसा पुरमुत, शाम अलाव गोमुत, रात लजमत इन। उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज़ में अपनी बीवी से कहा। अम हसा वोन अनगटिस मज पन्ने खानदानी बड़ डरावनी आवाज़ मज, कोपट आवाज़ मज, घबराइमच आवाज़ मज क्या वनस कि घर में रोशनी ना करे। दोपनस अत मजा लाइट वाइट कह और एक कुदाल लेकर चुपचाप आंगन में एक गड्ढा खोदने लगा। तो दोपनस अख खान आन अत, अम हसा अन खान
تہٕ لوٚگ ہسا أمۍ کھانہِ سۭتۍ یا کُدال چھِ وَنان بیلچَس تہِ یہِ ہسا لوٚگ اَکھ دۄب اَکھ کھننہِ. بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے. تہٕ أمۍ ہسا گبرٲو یہِ خانٛدارِنۍ گبرٲوٕن زبردست. أمِس ووٚنُن کہِ دوٚپنَس یہِ ہسا یہِ مےٚ ہسا اوس پرٛون دُشمن اکھ تہٕ سُہ ہسا کوٚر مےٚ آز قتل. اور اس کی کھوپڑی کو انتقامن اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں. تہٕ أمۍ سٕنٛز یُس یِم کَلہٕ ہیٖر ہسا چھِ مےٚ أنۍمٕژ یہِ چھُس بہٕ یَژھان پنٛنِس یَتھ آنٛگنَس منٛز پنٛنِس صحنَس منٛز دفن کَرُن اِنتقام بدلہٕ ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ. تٔمِس بدلہٕ ہٮ۪نہٕ خٲطرٕ چھُس بہٕ أمۍ سٕنٛز کَلہٕ ہیٖر یَژھان پنٛنِس آنٛگنَس منٛز پنٛنِس صحنَس منٛز دفن کَرُن. بیوی چُپ چاپ گڑا کھودتی رہی. خانٛدارِنۍ چھِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ کھنان یہِ دۄب. اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا. تہٕ گوٚبریو أمۍ کیٛاہ کٔر کٲم تہٕ أمۍ ہسا تُج یہِ پنٛنیو اَتھو سۭتۍ یُس یہِ کَلہٕ ہیٖر ٲس أمِس یہِ مہ ٲس أمِس دُشمن سٕنٛز یہِ ٲس کَٹہٕ سٕنٛز کَلہٕ ہیٖر. یہِ ہسا تُج أمۍ تہٕ کٔرٕن دفن اَتھ دۄبَس منٛز. اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی. تہٕ اَمہِ کامہِ نِش فارغ ییٚلہِ گٔے اَمہِ پَتہٕ ہسا أمِس ہسا پیٚیہِ خوٗب نیٚنٛدٕر أمِس نوجوانَس. تہٕ مگر أمۍ سٕنٛز خانٛدارِنۍ یہِ ہسا گٔے پریشان تہٕ أمِس آے نہٕ نیٚنٛدٕر ویٚنٛدٕر ساری رات. سٲرسٕے راتَس روز یہِ ہُشارے اَمہِ پریشٲنی سۭتۍ اَمہِ خوفہٕ سۭتۍ. صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا. تہٕ صُبحٲے ہسا درٛاو یہِ نوجوان کُنہِ تانۍ کامہِ خٲطرٕ گوٚو کوٚتانٮ۪تھ تہٕ أتھۍ منٛز ہسا آو أمۍ سُنٛد یہِ دوست تہٕ یہِ ہسا ووت یِہُنٛد گرٕ یُس زن سرکٲری جاسوٗس اوس سرکٲری مُخبِر اوس یہِ ہسا ووت یِہُنٛد گرٕ. ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا. یہِ ہسا لوٚگ أمۍ سٕنٛز خانٛدارنہِ پرٛژھنہِ دوٚپنَس بھابی یہِ ہسا میون دوست کَتہِ چھُ. اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوایاں اڑ رہی ہیں. أمۍ ہسا وٕچھ أمِس کہِ أمۍ سٕنٛز نوجوان سٕنٛز أمِس خانٛدارِنۍ أمِس ہسا وٕچھ أمۍ بٕتھِس پٮ۪ٹھ لیٚدرِ ژھٹھ پھیرمٕژ ہوا مطلب یِتھ کٔنۍ زَن کیٛاہ ہوا سۭتۍ چھِ تۭر باسان لٔجمٕژ آسان یِتھَے کٔنۍ ہسا باسے أمِس کہِ أمِس ہسا چھِ ہوایاں اُڑان کَتھ منٛز بٕتھِس پٮ۪ٹھ اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. بیٚیہِ وٕچھُن أمِس أچھ چھِ وۄزلیمژٕ ؤدۍ ؤدۍ یا کیٛاہ آسٮ۪س. پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہوگی. گۄڈٕ ہسا سمجھ أمۍ پنٛنہِ کہِ یِمن آسہِ بٲژن دۄن پانہٕ ؤنۍ کینٛہہ تو میں گوٚمُت یا بکواس گوٚمُت یا پانہٕ ؤنۍ آسٮ۪کھ شرارت اکھ أکِس کوٚرمُت. لیکن یہ بات اسے خلاف معموٗل محسوٗس ہوئی. لیکن یہِ باسیٛو أمِس کہِ یِم چھَنہٕ بٲژ زٕ ژُوُنی زانٛہہ یہِ نسا یہِ باسیٛو أمِس یہِ ہسا چھُ اَپزُے یہِ نسا ہیٚکہِ نہٕ ٲسِتھ کینٛہہ. اور اس نے پوچھ ہی لیا تہٕ أمۍ پرٛژھ بہرحال أمِس کیٛاہ پرٛژھنَس أمۍ پرٛژھ أمِس کیٛاہ ووٚننَس کہ بھابی سچ سچ بتائیں کہ کیٛاہ بات ہے. کہِ دوٚپنَس بھابی پوٚز پوٚز وَن کہِ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ. تہٕ گوٚبریو آز گوٚو یُتُے تہٕ اِنشاء اللہ اَمہِ برونٛہہ کُن پَرو پگاہ. بِہِو خۄدایَس حوالہٕ. اَسَلامُ علیکُم.